کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں ایک بار پھر سے حالات خراب، ہندوتوا ایجنڈے کے تحت بڑی گیم ڈالنے کو تیار، مسلمانوں کے خلاف خفیہ پلاننگ بے نقاب ہو گئی، 57 اسلامی ممالک نے بھارت کو شہرک سے پکڑ لیا، گجرات کے کسائی نریندر مودی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا، مودی کے خطرناک عزائم پر سعودی سرزمین سے بڑا اعلان، دن دہاڑے انتقام کا حکم مل گیا، شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا تاریخی فیصلہ، ادھر کویت بحرین UAE نے بھی سرمایہ کاری پر ٹانگ مار کر مسلمانوں کے خاطر تاریخی فیصلہ کر لیا، مساجد مدارس ماؤں بہنوں مسلمان بچوں کو ہاتھ لگایا تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، محمد بن سلمان نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، گجرات کا کسائی مشکل میں پڑ گیا، گجرات کے کسائی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا، مودی کے خطرناک عزائم پر سعودی اور 57 اسلامی ممالک کا بڑا اعلان، دن دہاڑے مودی کو مارنے کا اور انتقام کا حکم جاری کر دیا گیا، شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا تاریخی فیصلہ، کویت بحرین UAE قطر نے سرمایہ کاری پر ٹانگ مار کر مسلمانوں کی خاطر تاریخی فیصلہ کر لیا، بھارت ایک جانب سیکولر بھارت کے نعرے لگاتا ہے تو دوسری جانب مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے، نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بھارت میں مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے مودی سرکار نے، اس لیے مودی سرکار ہر الیکشن بری طرح ہار رہی ہے، اس کو اللہ کی جانب سے بڑی سزا مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس بار محمد بن سلمان کا ایسا فیصلہ کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تب OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے اس بارے میں کہا ہے کہ رام نومی کے ہندو تہوار کے دوران ہندوستان کی متعدد ریاستوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی تشدد اور توڑ پھوڑ کی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت بری طرح آگ بگولا ہو گیا ہے، بھارت نے کہا ہے کہ OIC اپنی اوقات سے باہر نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے رام نومی کے ہندو تہوار منانے کے لیے نکالے گئے جلوس کے دوران بہار اور مغربی بنگال سمیت کچھ بھارتی ریاستوں سے پرتشدد جھڑپوں اور واقعات کی اطلاع ملی تھی۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے تشدد اور توڑ پھوڑ کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور بھارت میں مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی واضح علامت قرار دے دیا۔ اس نے ہندوستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی کارروائیوں کو اکسانے والوں مرتکب افراد کے خلاف سخت اقدامات کریں، ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ، حقوق اور وقار کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیان میں مزید کہا کہ ہم OIC کے سیکریٹریٹ کی طرف سے بھارت کے حوالے سے بیان کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ OIC نے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے۔ ہندوستان نے منگل کو اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے اور پاکستان کے دورے کے جموں و کشمیر پر ان کے تبصروں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ایرندم باگچی نے کہا ہے کہ ہم OIC کے سیکریٹری جنرل کے دورے پاکستان اور ان کے دورۂ جموں و کشمیر کے بارے میں تبصروں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ OIC کے پاس جموں و کشمیر سے متعلق معاملات میں کوئی ٹھوس موقف نہیں ہے، جو کہ ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ OIC اور اس کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوئی بھی کوشش مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ بتاتے ہوئے OIC پہلے ہی ایک صریحاً فقہ وارانہ، متعصبانہ اور حقیقت میں غلط رویہ اپنا کر اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ ایک سیکریٹری جنرل بدقسمتی سے پاکستان کا منہ بولتا ثبوت بن گیا ہے۔ دورے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دورہ کرنے والے سیکریٹری جنرل وفد نے کشمیر کاز کے لیے اپنے جانیں قربان کرنے والے لوگوں کو احترام کا اظہار کیا۔ وفد نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا جو ایک حقیقی سرحد ہے
جو متنازع کشمیر وادی کو جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔ وفد نے کشمیری تارکین وطن اور سرحدی علاقوں کے رہائشیوں سے بھی ملاقات کی اور بات چیت کی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے علاقائی امن اور دونوں پڑوسیوں کے بہتر مفاد میں بہت ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے متعدد گروپوں کے مطابق 1979 سے اب تک اس تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پڑوسیوں نے گزشتہ سال LOC کے ساتھ 2003 کی جنگ بندی کا احترام کرنے پر اتفاق کیا، جس کے بعد دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے بیک ڈور رابطوں کی غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہوئیں۔ نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا تعلق 5 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی اور تنازع کشمیر کے حتمی مراحل سے ہے۔ مسلم دنیا کی اجتماعی آواز کے طور پر جانے جانے والی OIC نے ماضی میں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس مقصد کے لیے خصوصی ایلچی قرار کیا۔ تاہم بھارت نے ہمیشہ OIC کی مداخلت کو مسترد کیا، مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملات قرار دیا۔ اگر دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھارت کبھی بھی OIC کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، کیونکہ OIC کے درمیان اتفاق رائے کی کمی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ OIC میں بڑی قراردادیں اس کے حریف پاکستان کے زیر اثر منظور ہوتی ہیں، جبکہ دیگر جنوبی ایشیائی OIC ممبران جیسے بنگلہ دیش، مالدیپ اور افغانستان کی حکومت کو جموں و کشمیر کی خصوصی صحت کے مفادنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ملائیشیا نے OIC کے مطابق عدالتمندانہ رویہ اپنایا ہے، تاہم ترکی نے پاکستان کا ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے۔ ترکی نے پاکستان کو کشمیر پر اپنی مستقل حمایت کا یقین دلایا ہے، تاہم OIC کے بیشتر ممالک کے بھارت کے ساتھ دو طرفہ سطح پر دوستانہ تعلقات ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ کشمیر مذہب کی بجائے خطے کا معاملہ ہے۔ بھارت OIC کے اعتراضات کو مسترد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں ایک بار پھر سے جو حالات خراب ہوئے ہیں، ہندوتوا ایجنڈے کے تحت بڑی گیم کھیلنے کو تیار تھا، لیکن OIC نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ OIC جو کہ پوری طور پر سعودی عرب پر نربھر ہے، سعودی عرب پوری OIC کو اون کرتا ہے۔ اس پر محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے ایسا تابڑ توڑ اعلان کیا ہے کہ تابڑ توڑ اعلان کرنے کے بعد بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ دن دہاڑے انتقام کا حکم مل چکا ہے۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا تاریخی فیصلہ۔ کویت، بحرین، UAE نے مسلمان کاری پر ٹانگ مار کر مسلمانوں کی خاطر تاریخی فیصلہ بھی کر لیا ہے۔